الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى. اہلا وسہلا ومرحبا فی درس اللغۃ العربیہ انشاءاللہ. تو پچھلا جو لیسن ہے نا، اس کا اس لیسن سے کافی تعلق ہے. تو آپ جوید صاحب آپ شروع کر لیں، پھر شہلا، اور یا شہلا نے پہلے کرنا ہے تو شہلا پہلے شروع کر لیں. میں کر لیتا ہوں جی. جی بسم اللہ کیجیے. الفتیاتو، یہ گروپ آف گرلز ہیں، ینگ گرلز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سلام کر رہی ہیں. زینب ہیں، زینبو، وہ جواب دے رہی ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخواتی، آپ لوگ کون ہیں اے بہنوں. ماشاء اللہ. تو ابھی نا ایک حسنن، میں اگر حسنن کہوں تو آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا. ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے معنی نہ آتے ہوں، یہ نہ پتہ ہو کہ یہ رحمت اللہ ہی مضاف علیہ ہے. تو ہی جو ہے وہ کس طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ ہی ہے نا، رحمت اللہ وبرکاتہ. تو جہاں برکاتہ کس کی طرف ہے؟ یہ بات سب کو واضح سمجھ آتی ہے؟ کسی کو اس میں کوئی مشکل ہو تو بتا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے جی. سمجھا رہی ہیں؟ چلیے پھر آپ ہی اس کا ترجمہ کریں. السلام علیکم. پہلے وہ جو لڑکیاں ہیں، گروپ سے ینگ گرلز کا، تو وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، یعنی کہ آپ سب پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی اللہ کی رحمت، اللہ جو ہے اس میں ہے جر میں. ہاں جی جی مضاف برکات، الیہ ہے. بلیسنگز. جی تو جی برکات کا کبھی آپ نے مطلب سمجھا ہے نا؟ برکات کیا ہوتی ہے؟ برکت یعنی کہ اس کی برکت ہو، تو وہ بھی اس میں ہی ہے. جی تو اگر آپ کو مضاف کسی کو الیہ. سمجھانا پڑے، مسلمان جو نیا ہوا ہو، یا آپ کا جی بچہ آپ سے پوچھ لے کہ جی برکات جو ہے آپ کہتی ہیں، تو اس کا مطلب جو کیا مطلب ہے، تو کوئی مثال دے کر آپ سمجھا سکتی ہیں، یا کوئی ویسے جو بھی آپ کے ذہن میں سمجھ میں آئے. ہم شیئر کریں، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. جی جیسے ہم کہتے ہیں رزق، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، یعنی کہ روزی رزق میں برکت دے، تو یعنی کہ اس میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ، ماشاء مطلب اس کے اللہ. ساتھ اچھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ. جی تو اینی تھنگ، اینی اشفاق بڈی صاحب، ایلس؟ یہ جی میں ایک یہ منٹ. کہنا چاہوں جی گا کہ شاید برکہ کے معنی جو ہے، وہ جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم چیز میں بھی برکات کے ذریعے کم چیز سے بھی ضرورت جو ہے وہ پوری کر دے. صحیح. میرے خیال میں برکت اس ڈال دے. معنوں میں ہی آتا زیادتی کے جی آتا ہے، مطلب آپ کو زیادہ عطا کرے. ہے. زیادہ نہیں، کم، برکہ کہیں کم جتنا بھی ہو اس میں ضرورت پوری کر دے. بالکل صحیح بات ہے. جی چلیے، شہلا سے بھی آ گیا، آپ سے بھی آ گیا. وہ میرے خیال میں مسز محسن ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ برکات سے آپ یہ تھوڑا سا 1 منٹ اور لے لیتے ہیں، پھر باقی اور بھی آ جائیں گے تو پھر لیسن شروع کر لیتے ہیں. جی سر، برکت کے مطلب یہی ہے کہ اضافہ ہو اس میں، اور چیز بے شک اتنی رہے مگر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے کافی کر دے. چلیے شاہین، آپ بتائیے، آپ بھی کچھ کامنٹ کیجئے نا. میرا مقصد ہے آپ سب کنیکٹیویٹی ہو جائے ہماری. شاہین نہیں ہے میرے خیال میں. یاسمین، آپ بھی کہہ سکتے. اور عائشہ، ماشاءاللہ عائشہ بھی آ گئی. السلام علیکم. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آج کبھی کیسی ہے طبیعت ابھی آپ کی؟ میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن بہت سلو الحمدللہ. ریکوری ہے.
अच्छा, स्लो रिकवरी हो रही है। मुझे चलिए, लगता है कि मैं बहुत बिहाइंड रह गई, मेरे में बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी प्रैक्टिस करने की। हाँ, अल्लाह अल्लाह खैर रखे। अल्लाह आपको इस्तिताअत अता फरमाए इंशाल्लाह। आमीन। कीप डूइंग, यू आर इन द क्लास एंड यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, शाहीन आपने कुछ नहीं कहा, फिर जास्मीन कहें कुछ। बरक़ात की बात हम आयशा कर रहे हैं यहाँ। ये प्लूरल का सीगा है इसको, यानी माशाल्लाह। किसी ने और ने कमेंट करना है? मैं जास्मीन भी बिगड़। जास्मीन, आपको आवाज नहीं आ रही या आपका माइक बंद है? फिर ये बरकत का ये मुबारक से भी शायद उसका कोई चलिए, रूट, और इसके रूट वर्ड से कुछ निकल रहा है ये। चलिए, आपको आवाज कुछ समझ आई है क्या कहा है ये अपना अपना जावेद भाई? मुबारक से कह रही हैं, हम्म। वो कह रही है मुबारक से भी इससे इसका कुछ वो ताल्लुक है, जैसे बारक। बिल्कुल है बिल्कुल। मुबारक, बिल्कुल। बरक़ात मुबारक यही कहते हैं ना। जी। रमजान मुबारक, ईद मुबारक, उसमें बरकत आए। तो जी। बरकत तो रिज्क में बरकत, हर चीज में बरकत ना हो तो कोई भी काम चल नहीं सकता। इसके जो इसकी जो मिसाल शायद आपने पहले भी सुनी हो मुझसे या किसी और से। वो ये है कि जैसे आपका मैंने पूछा था ना, वेदर कैसा है, गर्मी है, और आप बाहर से आए हों, और आप दोनों मियाँ बीवी हों, और घर में सिर्फ वो ठंडा पानी एक गिलास अवेलेबल हो, तो उस एक गिलास में आधा आधा आप पी लें। इसमें इतनी बरकत अल्लाह ताला डाल दें कि आपका पेट जो है वो और पानी की तलब ना रखे, उससे आपकी प्यास बुझ जाए। और ये है अल्लाह की तरफ से बरकत। और कभी ऐसा होता है कि ढेर खाने के टेबल पे 7-8 खाने पड़े होते हैं, इंसान खाता है, मगर फिर भी वो कहता है मेरा पेट नहीं भरा, मेरी भूख जो है वो खत्म नहीं हुई। तो उसमें ये कि खाने में बरकत नहीं थी। इसी ये इसका ये बहुत बड़ा लफ्ज है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, एक नेमत है कि हम ये दुआ करते हैं और अल्लाह ताला, आपको पता ही है कि अल्लाह ताला को बड़ी खुशी होती है जब हम मांगते हैं। जब हम इंसान से सवाल करते हैं तो उसको गुस्सा आता है कि ये मुझसे क्यों सवाल करता है, और अल्लाह तबारक ताला को उस वक्त अच्छा नहीं लगता जब हम अल्लाह से मांगते नहीं, सवाल नहीं करते। तो ये इसका मकसद इसको समझाने का। तो कोई एक एक और बात है इसमें जो जरूरी है, इसको हम आपको पता ही है या कोई बता दे कि इस अस्सलामु तो कहते हैं, तो अस्सलामु अलैका क्यों नहीं कहा? ज़ैनब तो एक ही थी, तो कुम क्यों कहते हैं? हाँ, मैं ये भी पूछना चाह रही थी सर कि ये अलैकुम सबके लिए ही होता है ये, जैसे सिंगुलर प्लूरल इसमें कोई वो नहीं है, बस अस्सलाम वालेकुम सभी को कहा जाता है। सबको कहते हैं ना, मर्दों को भी कहते हैं, औरतों भी कह देते हैं, है ना? हाँ, वजह तो होगी ना, कोई बताएगा जल्दी प्लीज? सर फरिश्ते। मुझे लगता है कि एनीबॉडी ये इज वेलकम। सर मुझे लगता है ये प्लूरल में होता है ना, तो हम जब सलाम करते हैं तो फरिश्ते भी मौजूद होते हैं, माशाल्लाह तो माशाल्लाह सब माशाल्लाह। पे सलामती सुभान भेजते अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। करामुल कातिबीन हर इंसान के साथ होते हैं ना, दो। जी। तो दो वो होते हैं, एक वो शख्स होता है जिसको सलाम कहते हैं, तो हम इसलिए अलैकुम कहते हैं। और फरिश्ते भी आपको पता हमारे ऊपर सलामती भेजते हैं। जी। चलिए, दिस इज द मेन रीजन। अब आप याद रखें कि जैसे हमने पहला लेसन पढ़ा था, इसी तरीके से वहाँ वो हामिद साहब थे और यहाँ जैनम है, तो अभी उनके दरमियान मुकालमा होगा। अब इस बात को आगे शहला आप पढ़ें यहाँ से, एहदा उन्ना से। इहदा हुन्ना, इहदा हुन्ना नहनु बनातु शाइखी अब्बासिन। जी, इसका तर्जमा करने की कोशिश करें, ये वाला जो है। आप
आप में से एक। इहदा हुन्ना का क्या माना होगा? उनमें से एक होगा, या तो एक आहद का मायने तो एक के हैं, हुन्ना उनमें से। ये हुन्ना को किसको कहते हैं? व्हाट इज हुन्ना? हुन्ना प्लूरल वो उसके लिए है, फीमेल, फीमेल। वो सब। फीमेल। तो इसका सिंगुलर क्या होगा फीमेल का? हिया, हिया, हिया। हिया। हिया, ठीक है जी, बिल्कुल सही। सो उन फीमेल यानी वन ऑफ देम, अच्छा हाँ, ये उसका मतलब वन ऑफ देम, इसका तर्जुमा, ये वन है, ऑफ देम। वन ऑफ देम। जी। नहन। तो जी जी नहीं सुने, ये शायरा देखे ना, हाँ। यहाँ इहदा हुन्ना यहाँ तक है, तो ये ऐसा ही लगता है ना जैसे ये ज़मीर है और ये इहदा उसके साथ जुड़ गया है ना, तो इसका तर्जुमा होगा वन ऑफ देम। तो ये मुदाफ अलैह की तरह ही काम कर रहा है ना। जी। हाँ। तो जो पहला लेसन हमने पढ़ा था ना, उसमें था, उसमें क्या था, कोई बताएगा? जो मर्दों का था उसको कैसे कहा था? ये बहुत समझने अहदुहुम, वाली चीज है, मैं जल्दी समझा दूंगा, इसके आगे फिर अहदुहुम, चलते हैं। अहदुहुन्ना, तो अहदुहुम कहा था ना। अहदुहुम, आदहुम अहदुहुम, आदहुम। जी अहदुहुम। अहदुहुम। जी। तो अहदुहुम, और उस, तो हुम का सिंगुलर क्या होगा? हुआ। 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 तो यहाँ इहदा कैसे आ गया, इस ये कैसे बन गया? हाँ, यहाँ वो देखें, ये ऐसे लिखा था ना, ये नजर आ रहा है। अहदहुम, जी अहदहुम था, यहाँ एकदम। अहदहुम ऐसे था ना, हम्म। सही है ना? अहदा, होम। अहदा हुम। ठीक है भाई। हम्म। तो अब ये बात समझ लें या नोट कर लें, अगर आपके पास पेपर पेन है तो इसको साथ साथ लिखते जाएं। अब ये हुम जो है ये मुज़क्कर है, जमा है ना? हम्म। और हुन्ना जो है ये भी, ये मुअन्नस है मगर जमा है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ होगा अहदो हुम्मा, सॉरी माय मिस्टेक, अहदो हुम्मा, क्योंकि लफ्ज तो असल में है ना अहदा, अहदुन, हम्म। तो उससे अहदो हुम बन गया क्योंकि ये मुदाफ बन गया और ये मुदाफ अलैह हो गया। ठीक है। हम्म। तो अरबी में फीमेल के लिए जब गिनती की जाएगी तो वो होगा ऐसे, वो लिखा जाएगा इहदा। ये मुदाफ ये हा अलैह। है, ये हम्म। सुकून है, और यहाँ ये अल्फ मकसूरा है। बात वाज़ेह हो रही है आप सबको? जी। तो जब इस हालत में ये होगा, इसको हमने अब बनाना है, हुन्ना के साथ जोड़ना है। हम्म। ठीक है। तो उसका तरीका ये होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो या जो है उसमें तब्दीली आ जाएगी। ये जो ये मैं इसको मैं खत्म कर देता हूँ एक मिनट के हम्म। लिए। तो ये आप। यहाँ आपको मैं अभी वो गलत हो गया था वहाँ, तो दोबारा शुरू कर देता हूँ। पहला जो हिस्सा होगा वो मुज़क्कर वाला होगा, वो इधर लिख लेते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अहादुन होगा तो ये होगा अहादु हुम। समझ में आ गई ना? ये दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो ये हमारा दमीर है और ये हमारी अदद है, यानी गिनती है। तो वो मुदा हो के अहदुहुम बन गया। तो मोनस के लिए इहदा होता है। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ सुकून होगा, वहाँ फतह थी।
یہ دال کے اوپر فتح ہو اور یہ ہمارا الف مکسورہ ہے. اب ہم نے بنانا ہے احدہ ہننا. تو یہ یا ہے یہ الف میں تک بدلی ہو جائے گا. تو ایسے بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ واضح ہو رہی ہے؟ مونس کے لیے احدہ جو ہے وہ مونس ہے تو ہننا بھی مونس ہے. تو ایسا ہو جائے گا احدہ. تو جہاں یہ یا جو ہے یہ الف بن جائے گا اچھا. اور یہ ہمارا مضاف بن گیا اور یہ ہننا ہمارا جو ہے وہ ضمیر ہے. یہ بتانا تھا آپ کو بس. تو یہ ہو گیا ون آف دیم فیمیلس. یہ ہے ون آف دیم میلس. اور یہ والا مقصر کا نام ہے جی سر. یہ والا الف کیا کہلائے گا؟ الف مکسورہ. اچھا. یہ جا جو ہے یہ الف میں جیسے ہم نے فتن کا کیا تھا نا، یاد ہے؟ جی جی. ہاں ویسا ہی ہے یہ بھی. تو نہیں، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اشفاق صاحب یہ پوچھنا تھا کہ گنتی جو ہے کیا مطلب فیمیل کے لیے الگ ہوتی ہے؟ مطلب جیسے کیا مطلب اس سے فیمیل اگر جی آئے جی تو جی اس کے جی لیے ایک دو کا بھی جی مطلب. بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل بالکل ہے. اول ہے، اولا ہے، ایسے. اچھا تو اچھا. یہ احدن احدا یہ والا. یہ دیکھیں یہ مذکر کے لیے احدن یا واحدن، پھر وہ دوسری ہے. تو گنتی 2-3 قسم کی ہے نا. کچھ کارڈینل نمبر جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی. جی ٹھیک ہے جی. یہ ابھی اسی پہ کنسنٹریٹ کریں کہ یہ اصل میں احدا ایسے لکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے الف ڈال کے اس کو احدا ہننا کر دیا. میں نے کہا یہ بات اگر آپ کو میں نہ سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ واضح ہوگی نا بات کہ اصل یہ ہے، پھر یہ چینج ہو کے ایسا بنا ہے. تو آگے بتاتے آگے ترجمہ کرتے ہیں. شہلا نہنو کا آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. نہنو. اشفاق صاحب یہ سوال ہے احدہ ہننا پہ جو ہے وہ دال کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ بھی نہیں. زبر ہے. جی جی اصل میں ایسا ہے، وہ یہاں انہوں نے کتابت میں ایسے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں تو صحیح لکھا ہے، ہاں یہاں الف کے اوپر ڈال دیا. دال کے اوپر آنا چاہیے. دال کے اوپر ہوتا ہے. الف ہاں دال کے اوپر ہے. دال کے اوپر ہے. دال کے اوپر زبر ہے. تو اس کے یہ دیکھیں یہ جو الف مکسورہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نہ تو نقطے ہاں ڈال کچھ نہیں سکتے کرا ہیں. سکتے. سنیں یہ بات، اس کے اوپر نہ نیچے جا کے نقطے ہی ڈال سکتے ہیں، نہ جا کے اوپر آپ کوئی ایسی کوئی جو حرکات ہیں وہ بھی نہیں ڈال سکتے. اوکے. تو اس لیے یہ الف آپ کا جو مکسورہ کا کام دے گا. لکھا یہ یا کی طرح جاتا ہے، پڑھا الف کی طرح جاتا ہے. اس سے زیادہ احسان تو نہیں ہو سکتی نا بات. جی جی بالکل. تو یہ ہو گئی بات. تو شہلا آپ کی ٹرن ہے. نحنو بنات الشیخ عباسن. نانو ہم ہاں بیٹیاں ہیں شیخ عباس کی. ہاں. تو یہ دیکھیں یہ شیخ عباس جو ہے اور شیخ جو ہے عباس ہے، یہ آپ کو مضاف الیہ لگتا ہے؟ جی سر یہ مضاف الیہ ہے. شیخ آپ کو لگتا ہے؟ آپ مانتی ہیں یہ اس بات کو؟ جی جی اس لیے کیونکہ یہ وہ ہے نا جر ہے نا شیخ عباس ہے نا. یہ دیکھیں سبھی اس کے اوپر اس کو سمجھ لیں. اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. کیا مضاف کے اوپر آل آ سکتا ہے؟ نہیں، بنات ہوگا مضاف. نہیں یہاں میں نے تو میرا سوال یہ تھا کہ شیخ عباسن اور بنات جو ہے یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اگر یہ مضاف ہے تو یہ کیا ہوگا؟ شیخ عباس پورا جو نام ہے وہ مضاف الیہ ہے. نہیں وہ تو بات سمجھ آ بدل گئی. ہوگا سر. بدل. یہ عباس ہے نا، یہ بدل ہے. اچھا ہاں اس میں عباس جو ہے وہ بدل ہے شیخ کے لیے. شیخ اور مضاف شیخ الیہ. ہاں نہیں شیخ جو ہے بنات الشیخ، تو یہ اس کا لقب ہے شیخ، اس لیے یہ لگا ہے اس کے ساتھ. تو عباس تو بدل.
ہاں تو شیخ کی یہ آپ بدل ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو بدل اصل میں عباس ہے، بنا اچھا تو شیخ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، یہ مبدل من ہو ہے، مبدل من ہو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے مبدل جی۔ چلو اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ الشیخ جو ہے وہ بدل نہیں ہے، عباس بدل ہے۔ اور شہلا آپ سے پوچھنا ہے کہ بناتو جو ہے اصل میں بناتن ہوگا نا، تو اس کی سنگولر کیا ہوتی ہے؟ بنت بنتون بنتن، ہاں بالکل صحیح صحیح۔ چلیے نیکسٹ ون کس نے پڑھنا ہے؟ زینب جہاں سے، اہلن و سہلن و مرحبا۔ یہ میں پڑھوں اشفاق صاحب؟ جی جی آپ کا اگر نمبر ہے آپ پڑھ لیں۔ جی زینب ہیں، پھر کہتی ہیں کہ اہلن و سہلن مرحبا، ویلکم، ان کو مطلب ویلکم کرتی ہیں۔ جی امو کنہ استاذتی، آپ کی آپ سب کی جو امی ہیں وہ میری استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ ٹھیک کیفا حالھا، وہ جی۔ کیسی ہیں؟ تو یہاں ہا کیوں آیا ہے، یہ کنہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھا دیں پلیز۔ جی امو کنہ جو ہے وہ کی کما کنہ، جو نسب و جر کا جو ضمیر ہوتی ہے، کنہ کی کما ایکسیلنٹ، کنہ، جی ممتاز، تو وہ ویری گڈ، ماشاء۔ تو جی امو جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ امن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ امون ہوتی، امو جو اب بن گیا تو یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ جلدی 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 جلدی۔ امو یہ یہ اصل میں تو امی، ایسا مطلب ہوتا امی، ہے نا۔ آپ سب کی امی، امو کنہ۔ تو یہ میں نے جو بات سننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مضاف بن گیا۔ مضاف ہو گیا، مضاف مضاف الیہ ہو ہاں گیا، جب مضاف ہوگا تو امن سے امو امو ہو ہو جائے جائے گا۔ گا، یہ امو بات میں کنہ۔ نے سمجھانی تھی آپ کو۔ اچھا یہ اب کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ کو انشاءاللہ حدیث میں بھی سب کو آئیں گے یہ چیزیں، تو آپ ترجمہ آسانی سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو استاذاتی جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی انالیسس کر دیں۔ جی استاذتی، یہ یعنی کہ یا جو ہے یا متکلم ہے کہ میری استاد ہیں وہ۔ جی، اور یہ استاذہ تن ہوگا نا اصل میں، تو تو یہ بھی مضاف جیسے مضاف الیہ ہو گیا، یہ بھی مضاف مضاف ہے، بالکل۔ جی استاذہ ہو یہ گیا، سارے جو ہے نا استاذاتی۔ اس کو نسبہ کہتے ہیں، نسبت بن جائے جب کسی چیز کی جی نسبہ، نسبہ نسبت، سین ٹھیک، سے ہے یہ نسبہ، اچھا، نسبت نسبہ جو ہوتی ہے، جی وہ سواد والی نسبہ نہیں، سین والی، جی جی پوسیشن جس کو کہتے ہیں، جی ملکیت، وہ ملکی والی۔ تو نسبت جو کیفا، ہوتی ہے نا، کیفا حرف الاستفہام ہے، جی حالو، ہا ہا کس کے لیے آیا ہے؟ حالہا ان کی مطلب ان کی استاد کے لیے جو ہے کہ وہ اپنی ان کی استاد کو کہہ رہی ہیں، ان کی امی کے لیے مدر جو کے لیے، مدر کے لیے، جی ہاں کہ اس کے لیے آیا کہ ان کی مدر جو ہے وہ میری ٹیچر ہے۔ تو اب وہ پوچھ جی رہی ہیں زینب کہ کیفا حالہا، ہاؤ از شی، ہاں ہاں جو ہے وہ اس کے ہاں فیمینن یا ضمیر اس ہے، کا جی حال کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی نیکسٹ ون بھی کر لیں آپ، چلے جی سر میں کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا، احداہن، ان میں احداہن، سے ان ان میں میں سے ایک ون نے آف کہا، دیم، ہاں جی ون آف دیم ہیا بخیرن، وہ ٹھیک ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں، والحمد للہ، اللہ کا شکر، اللہ کی سب تعریف۔ نہیں نہیں پورا ترجمہ کریں نا، وہ تو ہم محاورتاً کہتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے۔ جی ہیا بخیرن، وہ خیریت کے ساتھ ہیں، بی جو ہوتا ہے ساتھ کے لیے آتا ہے نا، خیر کے ساتھ ہیں، اور الحمد للہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے، سب تعریف اور شکر۔ جی تو یہاں بخیر، یہ رن کیوں بنا ہے بخیر رن؟ یہ بی جو ہے وہ ہے نا حرف جر ہے، تو اس کی وجہ سے، ہاں ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ جی جی تو all the praises and اس thanks belong وقت to اللہ، للہ ہی کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے لیے، لی کی وجہ سے belong to ہی اللہ، یا جر میں آ for گئی، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے جی۔ for اللہ۔ نیکسٹ ون عائشہ ابھی تو نہیں پڑھیں گی نا، ابھی جی سر میں پڑھوں گی، پڑھیں گی؟ او بسم اللہ۔ جی زینب، زینب، آئینہ ہی الآن، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ماشاء اللہ، آگے بھی پڑھ لیں آپ۔ احداہن، ون آف دیم سیڈ، ون آف دیم جی ہی جی الآن فی الریاض، وہ اس وقت
ریاض میں ہے. جی جی. زینب متا ذہبت، وہ متا کا مطلب کب، وہ کب گئی، وہ وہاں کب ہاں گئی. متا ذہبت، when did she go ہیں. When did she go. ہاں تو متا جو ہے یہ بھی استفہام ہے، اسم الاستفہام اس کو کہیں گے، یہ ٹائم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، متا when، استفہام ٹائم بتانے کے. ایک وہ دوسرا ہوتا ہے نا الذی اور ایسے، تو جی جی کیفا، یہ متا ذہبت when did she go متا، تو اس کے لیے متا آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، کسی اہدا. کو مشکل تو نہیں ہے نا؟ آگے بھی آئیں گے، یہ قبلہ آئے گا، بعدہ، ایسے یہ آئیں گے. تو یہ سب چلیے ایک اور پڑھ لیں کیونکہ آپ نے پچھلے ویک بھی نہیں پڑھا جی تھا. جی. اہداہن one of them ذہبت قبل اسبوع. جی She went before the week. اسبوع week ہوتا اگو کہیں گے نا انگلش میں. تو ہے. اوکے، ذہبہ a week ago. ایونٹ، اسبوع، A week ago. اسبوع ایک ہفتے کو کہتے ہیں، جی. ویک کو. شی وینٹ 1 week ago. اور سر یہ قبلہ بھی یہ اسبوع ان آیا نا، دو زیرو جی کے، تو یہ جو تو یہ قبلہ قبلہ کی وجہ سے. قبلہ ہے، اس کو اب آپ سمجھ لیں یا نوٹ بھی کرتے جائیں. قبلہ اور بعدہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ ظرف ہیں، ظرف زمان ہیں اور ظرف مکان بھی ہو سکتے ہیں. یہ بعدہ بھی، جیسے اگر میں کہوں نا بائتی میرا گھر قبل المسجدی، مسجد سے پہلے ہے، یعنی ایک خاص مسجد ہے اس سے پہلے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ بھی کہہ سکتا ہوں بائتی بعد المسجدی، مسجد کے. تو یہ زمان پہلے میں اس میں جو ہے وہ ٹائم کا لگا ہوا ہے، اور یہ اگر جو میں نے سینٹینس بولے ہیں اس میں مکان کا ہے کہ جگہ میرا گھر کہاں واقع ہے. تو میرا گھر جو ہے ایک جگہ ہے، مکان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں طرف چلتا ہے. بعد بھی تو ایسے ہوتا ہے نا، بعد ہے نا. ایک وہ دوسرا بعد ہوتا ہے، اس سے نہیں کنفیوز ہو جانا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، دعاد والا. وہ یہ بعد. سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. جی. یہ بھی یہ آپ جب پڑھیں گے قرآن مجید تو غور کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر. یعنی جو الفاظ جو ہیں they sound the same but mean different things. ٹھیک ہے جی. She went a week ago. She went, yeah, that's it. Next one کس نے پڑھنا ہے بھائی؟ سر میں پڑھ لوں؟ شاہین، توبہ، یا جی آپ پڑھے. زینب کہ پوچھتی ہیں من ذهب معها، ان کے ساتھ ہاں کون ماشاء، گیا؟ ہاں تو ہاں کس کی طرف ریفر ہو رہا ہے؟ ماں ٹیچر کی طرف. ماں ہاں فیمیل کی طرف جائے گا نا، جی ہاں کہ اسی یعنی جگہ کا وہ جو ان کی ان کی والدہ والدہ. ہیں وہ والدہ کے ان ساتھ کی کون طرف گیا؟ ریفر ہو رہا ہے. مگر ذہابہ کا کیا معنی ہوگا؟ ہی وینٹ ہے نا. ایونٹ جو جی، گیا ساتھ. جو ہاں گیا تو اب ساتھ. اس میں تھوڑی سی معرفت ہے، اس کو سمجھ لیں. کیونکہ وہ یہ عورت ہیں اور یہ پوچھ رہی ہیں ایک عورت کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کون گیا. تو اسلام میں عموماً جو ہے ہم مرد کو ہی ایز اے محرم بنا کے بھیجتے ہیں نا. تو وہ پوچھ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے ذہابہ کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کا بلیف یہ ہے کہ کیونکہ وہ عورت ہیں، ان کی امی ہیں لڑکیوں کی، تو وہ ظاہر ہے کسی مرد کے ساتھ ہی گئی ہوں گی. بات واضح ہو رہی نا آپ کو اس میں جو معرفت ہے؟ جی سر. کیونکہ ہم جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ عورتیں جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ سفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی
تو ما کا معنی ساتھ، ود، معها ما یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، آپ نے میرے خیال میں پہلے پڑھے بھی ہوں گے، یہ ہے ما، مع اور عندہ ہم نے پڑھے تھے نا، حامد عند المدیری عند پڑھے تھے نا، جی تو حامد ما زائد، حامد زید کے ساتھ ہے زائدن ما زائدن پڑھا تھا، جی عند المدیری ما اذن حامد مدیر ما زائدن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی مضاف اور مضاف کی طرح ہی کام کرتا ہے، یہ والا مضاف کرتا ہے، جو اسم بعد میں آئے گا وہ مضاف الیہ بن جائے گا، تو اس لیے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ من ذہب معہا، تو آپ فعل جو ہے یہ ذہبہ ذہبہ ہے جو کہ میسکولن ہوتا ہے، ہی جی وینٹ اس میں ہوا ہے، تو جی سمجھ میں آ گئی، اس لیے جی اس نے کہا کہ who went with her meaning referring to a man، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی جی آگے. ہاں، Yes. تو اب نیکسٹ ون آپ ایک یہ بھی پڑھ لینا، ابھی ہے کافی لمبا ہے سبق یہ. ذہبہ معها اخونا ابراہیم، ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے. ابراہیم جی، تو اخونا بن گیا، اخن سے اخو، اور اخو نا جو ہے، ہمارا ہاں نا کا جو ہے سنگولر کیا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، یہ دیکھیں نا، انا ہوتا ہے نا، ہاں جی یہ انا ہم ایسے لکھتے ہیں، ہاں اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے، ناہنو، نحنو ٹھیک ہے، اور اس کو ہم دو طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا، ایک تو یاد لگاتے ہیں یا متکلم، اور یا کبھی کبھی متکلم یہ بھی آئے گا، نی بھی آئے گا، اخی کیسے کہیں ہاں جی اخی بن جائے گا جیسے، جی اخی بن جائے گا. ہاں، تو یہ جو ہے اس کو، یہ جو ہے یہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے، جی ناہنو، یہ ناہنو کا معنی دیتا ہے، یعنی ہمارا بھائی ہمارا بھائی ابراہیم، ہاں، ابراہیم ساتھ صحابہ یعنی ابراہیم کی طرف ریفر ہو رہا ہے، صحابہ میں فائل جو ہے ابراہیم ہے، اخونا، اخونا ہمارا بھائی. ہاں، وہ اصل میں تو چلو میں زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، ہے تو ابراہیم ہی، مگر اخو جو ہے اصل میں فائل وہ آخ ہے، جی ہاں، تو ہمارا بھائی، اب وہ آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس کا نام ابراہیم ہے، نام کو تعریف بھی کہتے ہیں نا، تو جی ابراہیم تو ہے، لیکن اصل میں جو فائل ہے وہ اخو ہے، کیونکہ واو ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذہب معہا اخونا ابراہیم، ہمارا گیا بھائی ساتھ اس کے ساتھ. ہمارا بھائی ابراہیم. کلیئر ہو گئی بات، سمجھ میں آ گئی نا، ترجمہ کرنے میں مشکل تو نہیں آ رہی نا؟ جی سر سمجھ میں آ گئی. چلیے نیکسٹ ون کوئی اور پڑھ لے. آئیں بھی، کس نے پڑھنا ہے؟ ہاں، پڑھیں گے تو جلدی سیکھیں گے انشاءاللہ. روحی نے پڑھنا ہو شاید. میں پڑھی نہیں ہے. روحی اور شاہین، ان دونوں میں سے آواز مجھے نہیں آ رہی کسی کی. سر میں پڑھتی ہوں. شاہین شاہین، بھی نہیں آئی ہیں. اچھا کیفا کئی سے جہاں پڑھے، کیفا حالو کئی کنہ، کئی فحال کنہ، آپ سب کیسی ہیں. ہاں، یعنی ان لڑکیوں کو پوچھ رہی ہیں اب، یہ جو ہے نا، یہ زینب ہے، یہ لڑکیاں ہیں، پہلے وہ ان کی ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اب ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو احداہن، ان میں سے ون آف دیم سیڈ، نحن بخیر والحمد للہ. ہاں دیکھیں جی، ابھی میں یہاں آپ کو بتا رہا تھا نا، یہ آ گیا نا لو، تو پہلے ہم نے نا کا استعمال کیا. تو مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ یہ جو نا اور نحنو اور نا ہے، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، میل اور فیمیل کے لیے، یا صرف میل کے لیے؟ دونوں کے لیے. دونوں کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. میں جی بار بار آپ کو اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ ذرا نا پختہ ہو جائے. جی ٹھیک ہو گیا، تو وہ جواب دیکھ لیں، نحنو بخیر والحمد للہ، یہ پہلے صحیح بھی ہے. ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. جی اب یہ نئی چیز آ رہی ہے آپ کے لیے،
تو اس کے لیے آ جائیں روحی، آپ پڑھ لیں، پھر جو ایکسٹرا ہوں گے پھر آپ باقی سب پڑھ لینا. یہ بھی ہو گیا، یہاں سے پڑھنا ہے. سر میں پڑھوں کہ روہی پڑھیں گی؟ جس نے بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں، اگر کمپلیٹ ہو جائے آپ کا پھر پورا 2 جملے. فی ای مدرستی انتنا، ہاں آپ سب کون سے مدرسے میں ہیں؟ ہاں، انتنا پلورل ہو گیا، تم سب فیمیل. تو جی ای جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. جی سر. پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم اییا کے بارے میں کچھ یا نہیں؟ جی پڑھا تھا. پڑھا تھا نا. اب جی فی کی وجہ سے ای بن گیا. یہ دیکھیں، نظر جی آ رہا ہے نا سب کو؟ جی پھر میں نے اور اس کو بڑا کر دیا آپ کے لیے. آپ اپنی مشین پہ بھی بڑا اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ شدہ ہے نا، اس کے نیچے کسرہ ہے فی کی وجہ سے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایو ہوتا ہے نا، ایو. اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بتائے گا؟ کون سا؟ وچ. وچ. ٹھیک ہے نا. تو جی ایک وہ ہم نے اللہ زی پڑھا تھا نا، اور اللہ تھی. جی یہ جو ہے یہ اس سے مختلف ہے اسم الموصولہ سے. تو جو ایو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. پڑھا تھا نا ہم نے لاسٹ ٹائم. جی اور مورب اور ہوتا اس کی جو حرکات ہیں وہ یہ چینج ہو جائیں گی. ایو بھی ہوگا، ای بھی ہوگا، اور ایا بھی ہوگا. ہے. ٹھیک ہے بھائی. چلیے یہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. تو اب یہ اس کو کمپلیٹ ہی کر لیں آپ، پھر آپ کا پورا ہو جائے گا. احدہن نحنو پڑھے. نحن فی المدرسۃ المتوسطی، جی جی ہم مڈل اسکول میں ہیں. بالکل، ماشاءاللہ. چلیے اب کس نے پڑھنا ہے نیکسٹ؟ یہ تھوڑی سی لائنیں رہ گئی ہیں. یاسمین بھی رہ گئی میرا خیال. یہ آسان ہی ہے، کوئی مشکل کام مشکل نہیں ہے. متى اختباركن إحداهن اختبارنا بعد شهر إن شاء الله. کب اس کا ترجمہ آپ اس کی آپ سب کی آپ سب فیمیلز کی امتحان 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 کب کو ہے؟ کہتے ہیں. یہاں پہ جی ریڈ جی. جی امتحان کب ہے؟ تو اس کو پڑھیں کب گے ہوں گے؟ اور بہت گڈمڈ ہو رہی متا بھائی. روحی کچھ کہہ رہی ہیں سر. روحی سر میری شاید آواز نہیں آ رہی، میں یہ پوچھ رہی تھی میری نہیں نہیں، آواز آپ آ کی رہی آواز نہیں ہمیں آ رہی ہے ابھی. اب آ رہی ہے. ہے؟ اوکے ٹھیک ہے سر. ایک ایک کر کے کر لیں آپ اس کو نا. تو آپ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متختبار ہاں ہو گئی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ لیں. اختبار ہوتا ہے اصل لفظ جو ہے نا، اختبار. تو الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو پڑھیں گے متختبارکن. مگر اگر آپ ایسے بھی پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. متا اختبارکن سمجھنے کے لیے ایسے پڑھ لیں. تو اصل، کیونکہ اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہے. مگر جب یہ حمزۃ الوصل ہے تو یہ پہلے سے جڑ جائے گا، اس سے جڑے گا. متختبارکن when is your examination. تو وہ جواب دے رہی ہیں اختبارنا. پہلے ہم نے قبلہ پڑھا تھا، اب یہ بعد. پہلے ہم نے اسبو پڑھا تھا، اب شہر آ گیا. اور انشاءاللہ دیکھ کرے ترجمہ آپ مطلب ہو گیا کون؟ کہ ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ ہمارے امتحان ہیں. ہمارا امتحان 1 مہینے کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس کا کیا معنی؟ اللہ نے چاہا تو. ہاں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر بے شک بے if. شک indeed. ان کا معنی ہوتا ہے اگر. شاء چاہا. کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ از دا ڈوور ہیئر. اگر اللہ نے چاہا
اللہ از دا فاعل ہیئر، دس از ورب. ان ابھی ہم نے پڑھا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ، ان کا معنی ہوتا ہے if wants اللہ، if اللہ نے چاہا، if اللہ wanted. سو اصل میں دیکھ رہے ہیں نا، شاہ بھی جو ہے فعل ماضی ہے، یعنی اللہ نے چاہ ہی لیا ہے ہمارے لیے، الحمدللہ. تو اس میں بھی بڑی معرفت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں دعائیں. تو بعد کا معنی بعد میں، آفٹر، ٹھیک ہے. after ہاں یہ بھی یہ کیا ہے، میں نے بتایا ہے ظرف مکان یا ظرف زمان دونوں میں یہ آئے گا. اس حالت میں یہ ظرف، کیونکہ شہر مہینہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، 30 دن ہوتے ہیں پھر گھنٹے، تو یہ ٹائم ہے، اس میں یہ ظرف زمان ہے اور یہ مضاف کی طرح کام کرتا ہے. اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، یہ شبہ جملہ خبر ہم نے پڑھا تھا نا، جی ظرف. ہاں، یہ دو رہ گئے، ابھی اس کو بھی کر لیں پھر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم ہے آئی تھنک ہمارے روحی پاس. پڑھنا چاہ رہی تھی اشرف صاحب، روحی شاید پڑھنا چاہ رہی تھی. روحی جی ہیلپ ہر پلیز. زینب اذهبتن الى المدرسة الى اليوم. یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ آج اسکول جائیں گی؟ نہیں ذهبتن فی الماضی. اچھا، کیا آپ اسکول گئی تھیں؟ ہاں، اليوم ٹوڈے، اليوم ٹوڈے. ٹوڈے. تو یہ پڑھیں روحی، یہ والا بھی آگے پڑھ لیں. احدہن، ان میں سے ایک نے one کہا of them نام. one of them ون آف said دم، ہاں yeah. نام. یس. ذهبنا، ہم گئے تھے. ورجعنا، سر اس کا نہیں سمجھ آ رہا. یہ رجعنا، نیا آپ کے لیے آ گیا نا، returned. ریٹرنڈ. returned. اوکے، وی وینٹ اینڈ وی رجا کیم بیک. اوکے، رجا رجوع کرنا. رجا. تو نا جو ہے وہ اس ضمیر ہے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ جی. متصل. اور رجا تو اس سے چونکہ یہ فیمیل ہے دونوں، اس لیے یہ رجعنا بن گیا. وی وینٹ ٹھیک اینڈ ہے وی کیم بیک. جی. we went and we returned. ٹھیک. ہے نا. تو اب یہ دیکھیں، اس کی آپ پریکٹس کر لینا. یہ دیکھیں ذہابہ میل، یہ ہمارا اصل ورب ہے. پھر فیمیل کے لیے ذهبنا ورجعنا. ذهبنا ورجعنا. ذہبت. ذهبت ورجعنا. اچھا، تو سنگل کے لیے رجا کا بھی ایسے ہی بن جائے گا نا، رجعت. رجعت. جی سر. یہ میں آپ کو اس کو ایسے بتا رہا ہوں، مگر یہ جو ہے یہ جب ہم یہ اس میں ہیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہیا ہے، اس میں ہوا ہے. مگر جب ہم فرسٹ پرسن کے لیے رجا نہ ہوگا، رجا تو ایک کے لیے ہوگا، سنگل ایک کے فیمیل. لیے رجا تو تو آئی کیم بیک، یا تو ہم سب واپس آئے، رجا انا. تو اس کی آپ اس طریقے سے گردان کر لیا کریں، رجا تو رجا انا. اس کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، ذہبتو ذہبنا. اب اس افعال کے اوپر نا کام شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. ابھی تک ہم نے کتنے افعال سیکھے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ صحابہ جلسہ ذهب جلس اقرا قرا خرجہ خرج. ہاں جالسا بھی پڑھا تھا نا. جی، جلس. جی جلس تو اگر یہ آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ
ہم سب جو میل اور فیمیل کے لیے سیم ہوگا، ہم سب بیٹھی یا بیٹھے تو کیسے کہیں گے؟ جلسنا جلسنا. تو اگر یہ کہنا ہو ہم سب باہر نکل گئی کمرے سے، خرجنا خراجہ سے. خرجنا ہاں، تو اگر ایک نے کہنا ہو کہ میں اکیلی نکل گئی، خرج خرج خرجتو. خرج خرجتو خرجتو. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کیا کریں ابھی، ٹھیک ہے نا؟ لسٹ بنا لیں. نیکسٹ ویک اگر مجھے ٹائم ملا نا تو پھر میں آئی پیڈ پہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ ایسے لسٹ بنا کے ضمائر ساتھ لکھ لیں اور اس کو پریکٹس کریں. جب آپ آپ کے لیے جب آپ کچن میں ہوں یا کوئی کام کر رہی ہوں تو سامنے رکھ لیں، اس کی پریکٹس کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بتا دیجیے. میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی سوال ہے. نہیں، سوال نہیں تو سر نہیں. صحیح ہے. چلیے تو یہ دیکھیں پھر آگے یہ ایکسرسائز جو ہے اس کی طرف آپ دیکھ لیں، اس کو کر کے دیکھیں. پھر جاسمین آپ کوشش کریں گی. یہ دیکھیں کیا ہے، تو پہلے سوال کو سمجھ لیں. کیا آ آواز گئی نہیں ہے؟ آ آپ رہی کی سر. آواز کم ہو گئی ہے اشفاق صاحب. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ گئی. اچھا اچھا، سوری اباؤٹ دیٹ. میرا وہ مائک نیچے ہو گیا. ٹھیک. چلیے، من انتنا، یہ کیا سوال کیا ہے؟ عجیب انل اس ہلتی آتی ہے. اس کے جواب من انتنا، آپ کون ہیں؟ آپ کون؟ نحنو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نحن طالباتن، ہم ایسے بھی کہہ سکتے طالباتن مسلماتن. انا ہیں. جی، طالب انا مسلم نحنو نحن. نحنو آئے گا، ٹھیک ہے. نحنو مسلمات. نحنو مسلماتن ہے نا، فیمیل ہے نا آپ سب، تو اس کے لیے فیمیل آئے گا. اینا ام کننا، ویئر از یور مدر، یعنی پلورل ہے تو پھر ہوگا امنا. چلیے آپ کریں کوشش. کوئی کرے گا کوشش؟ آ رہی ہے آواز میری؟ جی. امنا أمنا في البيت. فی البیتی. یہ امنا فی البیتی. یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں اس کی جگہ ہیا فی البیتی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہیا فی المدینہ، ہیا فی المکۃ المکرمہ، ایسا پکا بھی کہہ سکتے ہیں. جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ ریپیٹ کر لیں. اینا بیتکن، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ سب کا نہیں گھر. نہیں، ہاں آپ سب کا گھر جانے آپ پلورل آپ کے سب لیے. کا گھر جی کہاں جی ہے؟ جی جی، صحیح صحیح. ہیو کانفیڈینس انشاءاللہ. تو کیا جواب ہوگا؟ بیتو بیتنا. بیتنا بیتنا قریب، قریب من قریب المسجد. المطار قریب من ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. قریب من الجامعہ، جی قریب من المطار. بہت ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں نا جو پڑھی ہیں. جی. تو لاسٹ ون ایک اور کر لے، تو باقی آپ گھر پہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کرنا ہے کسی نے؟ کرنا ہے کوئی اور اس کو؟ این اینا این مدرسۃ کننا، اخوکن. اخوکن. اخو کننا، یہ کر لیں آپ. آپ کا بھائی کہاں ہے؟ اخونا. اخونا. أخونا مدرسہ. في المسجد. اخونا فی المدرسہ، فی الجامعہ، فی البیت. تو اگر یہ کہہ دے کہ وہ ماں کے ساتھ گیا ہے تو پھر ذهب اخونا اخونا ما ماہل ما أمي. امینا. ما ما امینا پھر بن جائے گا نا ما کے بعد. أم، یہ دے ذهب، تب پتہ ہی آپ کو اخونا کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد آئے گا ما، تو اس کو جوڑ تو نہیں سکیں گے ہم، اس کو ایسے لکھیں گے.
मा आ अबूना कर लेते हैं, वो बाप के साथ भी जा सकता है, मुंह के साथ भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मीम मदर के साथ कर लेते हैं, मा उम्मीना हो गया ये, क्योंकि इसकी वजह से ये मुदाफ है ना, मुदाफ का काम करता है, तो ये उम्मी जो है जो इसम आएगा उसके फौरन बाद वो मजरूर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात, कैसे बात हो रही है। तो जी ये वाला जी। कर लें, किसी ने करना है तो। आईना मदरसा तू कुन्ना, आपका मदरसा कहाँ है? जी, मदरसा मदरसा तुना मदरसा तू, जैसे जहां उन्होंने ना, तू के बाद ना लगाया है, आपने ना लगा देना है। मदरसा तू ना मदरसा तुना खल्फल मस्जिद, खबल अल मस्जिदी भी कह सकते खल्फल हैं, मस्जिद। या फिर आप इसको अगर करीब कहेंगे तो कैसे कहेंगे, नजदीक है ये, क्योंकि वो मोनस है तो ये क्या होगा, करीबतुन। करीबतुन। हाँ, करीबतुन। ये बातें याद रखनी है, अब सब आपको आती हैं। करीबतुन मिनल बाइती या मिनल बाइत, जैसे भी आपने कहना हो। ओके, ठीक हो गया। अम, ये भी हो गया आपके लिए। ज़ाबतुन्नाम अल मदरसती अल यौम, नाम ज़हबना वरजा वरजाना, वरजाना भी पढ़ लिया। चलिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ठीक है जी, आगे दे एक्सरसाइज नंबर 2। इसको वो कह रहे हैं कि अनिसिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती। तो मुअन्नस को ना, वो अनिस का मतलब होता है इस्तानीस, ठीक है ना। मुअन्नस बना दो इस चीज को, मुब्तदा को, फी कुल्ली, इन ऑल, मिनल जुमलतिल आतियती, जे आने वाले जितने भी जुमले हैं इनमें जितनी भी मुब्तदा है उसको मुअन्नस बना दें। तो पहले तो हमें मुब्तदा का पता होना चाहिए ना, तो उसको फिर यहाँ ये हमारे पास जो है हरफुल इस्तिफाम है, ये मिसाल मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। आ अंतुम तुल्लाबुन, तो मुब्तदा हमारी अंतुम है, तो आ तो वैसे का वैसा ही रहेगा, अंतुम को हम अंतुन्ना करेंगे। आवाज आ रही है, जी समझ आ रही भाई, जी आ सर। रही है। जी जी। जी तो अंतुम से अंतुन्ना हो गया, तुल्लाबुन प्लूरल है, और उसकी मोनस प्लूरल क्या होगी, तालिबातुन। ठीक है भाई, ये मिसाल है। तो एक और कर लेते हैं, आ अंतुम मुदर्रिसूना, तो आ वैसे का वैसा ही लिख लेंगे आप, अंतुन्ना बन जाएगा, यानी सब में अंतुन्ना ही अंतुम आएगा। मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसूना की क्या क्या कहेंगे, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसातुन। तो बाकी आप कर लेंगे ना, जी ये तबीब, ऐसे तबीबात, तो ये एक ही मुश्किल है, एक आधा, बस बाकी सब आसान है, ये कर लेंगे ना आप। जो जो ना समझ आए तो नेक्स्ट जी वीक सर। पूछ लेना। जो तीसरी एक्सरसाइज है ये भी आसान ही है, उसमें भी यही देख लें आपके, बैतुकुम बैतुकुन्ना, इख इखवानु अखवातु, ये मोनस हो गया, ये भी मोनस है, यहाँ ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा ना, आसानी है, कर लेंगे जी सर। जी सर। इंशाल्लाह। हाँ वेल, इंशाल्लाह, तो ट्राई, कोशिश करें। ये एक्सरसाइज भी ऐसे ही है, ये इस्तेमाल करना है का, कुम का, की और कुन्ना का। ट्राई करके देख लेना, ज्यादा हो जाएगा अगर तो फिर बता देना, फिर यहाँ तक हम रोक ले, या इसको भी कर सकते हैं, तो इसको मैं भी कर देता हूँ। सर ये पेज नंबर कौन सा है होमवर्क का? 44। पेज नंबर मेरे पास तो 46 है।
अच्छा आप आगे चलिए। آپ کی کتاب کا نہیں مجھے پتا. 46 جی تو 3 46 ہی ہے ایکسرسائز جی. کرنی ہے نا 2 3 4. سر 44 45 آپ نے بتایا تھا. ہاں یہاں تک آ گیا 45 تک. 46 پہ 46 بھی ہے. ایک اور ہے. ہاں یہ نمبر کافی 5. ہیں ویسے، دیکھ لیں. Fill in the blanks with suitable possessive pronouns. یہ 46 پہ. Fill in the blanks with or. ایزی ہے یہ والا، کا کم کرنا یا کی ہاں کننا. نہیں نہیں، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، کر لینا بعد میں آپ. یہ دیکھیں اس میں کیا لگانا ہے کہ fill in the blanks with suitable possessive pronouns. So کا کما کم، یعنی اس میں تو کما نہیں ہے، کا کم اور کی کننا، یعنی یہ سنگولر ہے، ایک سنگولر ہے ایک پلورل ہے، ایک سنگولر ہے پھر دوسرا پلورل ہے، یہ مذکر ہے اور وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہی فرق ہے. اب ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے، دونوں اس کو دیکھنا ہے، یہ کمپیریٹیولی. اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں جو لیلا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. تو پہلے والا میں کرتا ہوں، اینا یا اخوانو، تو یہ اخوان جو ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، بات واضح آ جائے، کوئی میرے ساتھ آ جائے جس کو سمجھ آ رہی ہے، جی سب کو آنی چاہیے. تو اینا اخوان جو ہے وہ مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے. تو یہاں کیا کننا لگائیں گے یا کم یا کا کم لگائیں؟ کم کم لگا. کم لگائیں گے کیونکہ وہ پلورل ہیں. پلورل ٹھیک ہے نا، مرد ہیں. ہوں. ماشاء اللہ، that's it. So اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ون کیا ہوگا وہ آپ خود کر لیجئے گا، اگر کوئی مشکلات آئیں تو وہ ہم کر لیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوگی، یہ نمبر 5 بھی ہوگی آپ کے لیے. تو یہ احاذہ کتابوں کا یا حامد، بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے. ہاں سارے ہی ہو اور گئے. یہ نمبر 6 بھی بہت آسانی ہے. اس میں لگانا ہے نحنو یا انا. تو مسلمون کے لیے کیا ہوگا؟ نحنو مسلم انا مسلمون. انا مسلم. انا ہاں، مسلمون. انا انا مسلمون مسلم ہوگا. تو نحنو جہاں آئے گا اور انا یہاں یہاں. نحن مسلم. انا مسلمون، نحن مسلمون، تو انا مسلمتن یہ بنا لینا. بہت آسان ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. 1000 ریٹنگ سے نا بندہ انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہے. جی نا میرا بھائی 1200. روحی سر یہ پتا ٹھیک ہے. کسی کا مائک کھلا تھا، وہ تو کوئی حساب کتاب بتا رہے تھے. یہ والا 7 نمبر جو ایکسرسائز ہے یہ بھی آسان ہی ہے. مشکل ہے سر لکھنا ہے. ریڈ اینڈ رائٹ. کر کے دیکھنا، پھر جو بچ جائے گی نا وہ کر لیں گے ہم انشاءاللہ. یہ تو اقرا وقت تو بھی ہے نا، اس میں تو پڑھنا ہے ہاں اور لکھنا لکھنا بھی ہے. ہے. ہاں، ذهب ابی الى القاہرة قبل اسبوع. تو متا کا استعمال ہے یہاں، قبلہ کا استعمال ہے. دیکھیں وہ کیسے چلتا ہے، یہ فعل کا استعمال ہے اور متا کا استعمال ہے. خرجتو بعد، یہ دیکھیں جو انڈر لائن ہے ان کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے بھائی. جی تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے نا، ذهبت یا اخی، where did you go او میرے بھائی. تو اس طریقے سے یہ بنایا ہوا، انا ذهبت، نحن ذهبنا. آسان ہے سب انشاءاللہ. جو نیچے بھی نئے ہے. الفاظ ہیں یہاں آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں. متا، رجا، نیا ورب آ گیا. الاذان یہ بھی پتا ہے آپ کو. صلاتو کا بھی پتا ہے. الشہر، شہر رمضان ہر ایک کو پتا ہے نا. تو یہ دیکھ لیں، ہوا طالبن، ہم طلابن، ہی طالبتن، ہن طالباتن، انت طالبن، انتم طلابن.
یہ سارا آسان ہے، ایکسرسائز کر کے دیکھ لینا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں یہاں رکوں انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو انشاءاللہ میں اس کو روک رہا ہوں پھر یہاں. جزاک اللہ خیر. مع السلامہ.